الحمد لله رب الصلاة
کے ساتھ رجوع کر ایک مرتبہ پھر اپنے آقا مولا کی بارگاہ اقدس و عظمت میں درود و سلام کا نظارہ دیکھنا ہے. چھپ کر پڑے صلاۃ و سلام علیہ وجہ سے
گدا اپنی کریم کا میرا دین رہنا نہیں کما لے حسین حضور ہے کہ گمان سے جہاں نہایت ہی عزت و احترام کے لائق واجب احترام قابل سب احترام شمع جمال مصطفی کے پروانوں گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں یہ ماہ محرم الحرام شریف کا بڑا عظمت والا مہینہ، بڑا مقام اور بڑے مرتبے والا مہینہ، بے شمار واقعات اس ماہ میں رونما ہوئی، بڑے بڑے عظیم واقعات اس ماہ محرم الحرام شریف میں ظاہر ہوئے، واقع ہوئے، لیکن سب سے بڑھ کر جو دلوں کو ہلا دینے والا اور دلوں کو دہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا، اس کائنات کے اندر دیکھا گیا، اس دھرتی کے اوپر جو ظاہر ہوا وہ سیدنا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے، اور آپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ان ظالم بدنہاد دنیا کے پجاریوں نے جو کچھ کیا، تاریخ نے اس کو اپنے سینے میں سمو لیا، اور قیامت تک یہ المناک اور یہ دکھ اور درد بھرا یہ واقعہ دنیا کائنات کے کان سنتے رہیں گے، اور ظلم سے ستم کرنے والے ظالموں پر قیامت تک اللہ اور اس کے رسول کی لعنت، دنیا کائنات کی لعنت ان پہ برستی رہے گی۔ آج محرم الحرام شریف کی 4 تاریخ ہے،
میں یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکات اور آپ کی سیرت طیبہ پر انشاءاللہ یہ علماء اہل بیت اہل سنت مرتے دم تک بیان کرتے رہیں گے، اور ہمارا تو ایمان یہی ہے دوستو کہ حضور کی اہل بیت اطہار کے ساتھ جو محبت ہے وہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، بلند و بالا درجہ ہے۔ لیکن آج اس جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعت میں، اس عظیم گھڑی میں، مراد رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ، آپ کی وہ روشن سوانح حیات پہ آج ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ آپ کی شہادت یکم محرم الحرام میں مسجد نبوی کے اندر ہوئی، مسجد رسول کے اندر ہوئی، وہ مسجد جس کے اندر ایک نماز پڑھنے والے کو 60,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ برادرانی جمعکار، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے محمد رسول اللہ، تعارف پہچان صحابہ کی کرائی جا رہی ہے، اور جو ٹائٹل، جو عنوان، جس عنوان سے آگے موضوع چل رہا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کو بھی جو شان ملی، جس کو بھی جو عظمت ملی، مقام اور مرتبہ ملا، اسی در سے ملا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت کی بلندیوں پر اور اس منصب اعلیٰ پر جو فیض ہوئی وہ بھی غلامی رسول کا صدقہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدد کی جو بلندیاں ملی وہ بھی در رسول کی گدا گری کا صدقہ ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیا اور ذو النورین کی یہ جو شان عطا کی گئی وہ بھی در رسول کا صدقہ ہے۔ باب مدینہ العلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام اور مرتبہ ملا، وہ بھی حضور کی غلامی کا صدقہ ہے۔ دیکھیں کوئی کتاب ہوتی ہے نا، میں اس کتاب کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے، اس کا عنوان ہوتا ہے، اور پھر اس عنوان کے مطابق آگے مضمون چلتا ہے اس کتاب کا، لیکن ذرا غور کریں کہ تعارف کرایا جا رہا ہے حضور کی صحابہ کا، کہ ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، مگر شروع کیا جا رہا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ۔ اب آگے صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے، آگے صحابہ کرام کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون جو اپنی جانیں
اس رسول کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے ہوا وقت ہر لمحہ ہر لحظہ ہر گھڑی تیار ہے. بس ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں، جی بھلا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ وہ صحابہ ہیں جن کی شان اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے دنیا والوں، میرے محبوب کے صحابہ کی شان یہ ہے، میرے رسول کے صحابہ کی عصمت یہ ہے، میرے رسول کے صحابہ کا مقام یہ ہے کہ میں رب ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گیا. میرا دانی زیبا کا مکہ المکرمہ کا شہر ہے، مکہ المکرمہ کا وہ عظیم شہر ہے، وہ عظیم بلد ہے جس بلد کی رب نے قسمیں یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ایک دن سید کل جہاں سید العالمین باعث تخلیق کائنات بیٹھے، بس میرے نبی کے، میرے ہم سب کی آقا مولا کے دل میں خیال آیا اور حضور کے ہاتھ بلند ہو گئے. سبحان اللہ. حضور کے دل میں خیال آیا، سبحان اللہ، جس کے متعلق میرے نبی کا خیال دل میں آیا. میرے نبی کے ہاتھ بلند ہوئی، اللہ اے کائنات کے خالق و مالک، اے مالک ارض و سما، عمر ابن ہشام یا عمر ابن الخطاب، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے، اسلام کی تقویت، اسلام کی بلندی، اسلام کی طاقت بڑھانے کے لیے یا اللہ اسے اسلام میں داخل فرما، تو تجھے پسند ہے. سبحان اللہ. حضور نے کیا دعا مانگی؟ یا اللہ جو تجھے پسند ہے، عمر ابن ہشام یا عمر ابن الخطاب. عمر ابن ہشام ماما ہے اور عمر ابن الخطاب بھانجے ہیں، دونوں ایک ماموں ہے بھانجا. حضور کے ہاتھ اٹھے، وہ ہاتھ جن کو اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے دنیا والو یہ ہاتھ میرے یار کے، انہیں عام ہاتھ نہ سمجھنا، یہ رب کے ہاتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہاتھ رب کے ہے. میرے نبی کے ہاتھ بلند ہوئی تو رب العزت نے پسند کیا عمر ابن الخطاب کا. رب نے چن لیا، جسے رب چن لیتا ہے، جسے رب انتخاب کر لیتا ہے، پھر اس شخص کی، اس ہستی کی عظمت، مقام اور مرتبہ کو کیا جانے. پھر اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. بس جب میرے نبی کے ہاتھ بلند ہوئے، رب نے قبول کی دعا اور عمر ابن الخطاب کے دل میں ایک بات آئی. جب کہ وہ قریش کی میٹنگ میں بیٹھے تھے، ابو جہل بھی بیٹھا تھا، ابو لہب بھی بیٹھا تھا، عتبہ بھی بیٹھا تھا، شیبہ بھی بیٹھا تھا، اور بڑے بڑے مشرک بیٹھے تھے، اور بات ہو رہی تھی حضور کی کہ یہ محمد بن عبداللہ جس نے اس مکہ کی سرزمین پر ایک دل کا مچا دیا، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، بیٹی ماں سے جدا ہو گئی، اور
کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ عمر کھڑے ہوئے کہا کہ میں ان کا سر لاتا ہوں، استغفر اللہ۔ جوان تھے، 17 سال 18 سال عمر تھی، جوانی بھرپور تھی، اور جس گلی سے گزرتے لوگ ان کی چال دیکھنے کے لیے بے قرار کھڑے ہو جاتے کہ کب عمر اس گلی سے گزرے گا، ہم اس کی چال دیکھیں گے۔ اور وہ چلتے نا ایسے نہیں چلتے، اس طرح نہیں، ہاتھ میں تلوار ہوتی، اس طرح گھماتے جاتے، اور کسی کی ضرورت نہیں کہ آپ کے بیٹے کو کہنے کہ تلوار نیچے کیا۔ یہ کیفیت تھی عمر کے چلنے کی، ہاتھ میں تلوار ہوتی، مکہ کی گلی سے گزرتے تو ہاتھ میں تلوار لہراتے جاتے، کوئی دائیں ہو جاتا، کوئی بائیں ہو جاتا۔ اگر کسی کی ضرورت نہ ہوتی کہ کہتا اپنی تلوار کو نیچے کرو، ایک دم ہو کر دیکھتے جاتے کہ یہ کیا کرتا جا رہا ہے۔ اب عمر نے جب یہ کہا تو ابو جہل بولا ہاں، اس مہم کو تو ہی سر کرے گا، اسی کام کو تو ہی پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے۔ اب عمر کے طیبہ ہی بدل گئے، اب ہاتھ میں ننگی تلوار بھی جا رہے ہیں حضور کے آستانے عالیہ پر۔ راستے میں میرے نبی ایک صحابی ملے، کہا عمر اور خطاب کے بیٹے کدھر جا رہا ہے؟ کہا کہ محمد، اس طرح نام لیا، تو ابھی غلامی میں نہیں آئے تھے، ابھی نہیں آئے تھے غلامی میں، تو صرف محمد کہا، جو غلامی میں آ جاتا کہتا وہ رسول اللہ ہے، وہ رسول اللہ کے نام سے یاد کرتا، یا رسول اللہ کہہ کے پکارتا۔ کہا کہ میں یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا، اپنے گھر کی خبر نہیں، اپنے گھر کا پتہ لیا، تیرے گھر میں کیا ہو رہا، کیا ہو رہا؟ تیری بہن نے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا، تیرے بہنوئی نے بھی اس کا کلمہ پڑھ لیا۔ عمر کی بھائی تھی جن کا نام تھا زائد، اور یہ سعید، یہ ان کے بیٹے تھے، عمر کی چچا زاد بھائی تھے، کہ تیرے چچا زاد بھائی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، یعنی تیرے بہنوئی نے بھی، تیری بہن نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ پہلے اپنے گھر میں خبر ہو، شاید میری بہن خطاب کی بیٹی، میرے بھائی، میرے بھتیجے، میرے چچا زاد بھائی سعید نے، جو میرے چچا زید کا بیٹا، اور اس کے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا۔ ہاں، اب ادھر تو جا رہے تھے، ادھر سے منہ موڑا، رخ بدلا، ارادہ بدلا، راستہ بدلا، اب سیدھے اپنی بہن کے گھر، بہنوئی کے گھر، دروازے پہ آئے نا، سبحان اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ دلوں کو موہ لینے والا ہوتا ہے، یہ دلوں کو موہ لینے والا ہوتا ہے، دلوں کو موہ کر دیتا ہے، دلوں کو نرم کر دیتا ہے، دل کی کیفیت ہی بدل دیتا ہے۔ جب دروازے میں پہنچی تو اندر سے آواز آ رہی تھی، یاسین، سردار اللہ فرما رہا ہے، اے سردار، آواز آ رہی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آواز آ رہی تھی، حضور کی نعت پڑھی جا رہی تھی، قرآن سارے کا سارا میرے نبی کی نعت ہے۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، کلام الہی پڑھا جا رہا تھا۔ یہ پہلا لمحہ تھا، پہلا وقت تھا کہ عمر کے کانوں کے ساتھ قرآن کی آواز ٹکرانے کی دیر تھی کہ دل کی دنیا کچھ اس
کے اندر ہلچل مچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور گھر والے سمجھ کے یہ کھٹکانا نا عمر کا ہی ہے۔ آگے بڑھ کر بہنوئی نے دروازہ کھولا۔ کیا ہو رہا تھا؟ آدھی پوچھا کیا ہو رہا تھا؟ کہا قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ قرآن؟ جی، ہمارے نبی پر نازل ہونے والا کلام نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ فرماتا ہے یہ نازل کیا فرقان میں نے اپنے خاص بندے پر لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ دنیا والوں کو عذاب الہی سے ڈرائے، اللہ کے غضب سے ڈرائے۔ کہا چھوڑ اس نبی کا کلمہ، کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ جو آیا ہے یہ تو قیامت تک ہمارے ہاتھوں میں رہے گا۔ جب چچا زاد بھائی کی طرف ہاتھ بلند کیا مارنے کے لیے، ان کی بیوی عمر کی بہن سامنے آ گئی۔ عمر خبردار، میری شور پر، میرے سر کے داغ پر خبردار تیرا ہاتھ نہ آئے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میرے خون کی ندیاں بہا دے، میں خطاب کی بیٹی ہوں، خوف تک نہ کرے ہوئی، اسلام پر میرا خون بھی قربان ہو جائے گا، میرا جسم بھی قربان ہو جائے گا، میرا سب کچھ قربان ہو جائے گا۔ یہ کلمہ اب یہ جو ہماری زبان پہ جاری ہے بند نہیں ہوں۔ نکھڑن محض محال تھیا، نکھڑن جدائی، نکھڑن محض محال تھیا، دل پر سانس دلی ایک تھی۔ اب تمہاری جان بھی جان نہیں ہے، اب تمہارا جسم بھی ہمارا نہیں ہے، ہمارا دل بھی نہیں ہے، یہ تو دل ہی کا ہے، یہ دل بھی نہیں کا ہمارا نہیں ہے۔ دل یار کا نظرانہ لے یار دل ہو رہا ہے، یہ جان بھی ہماری نہیں ہے، مارا پہن کر خوب ٹوٹا، لولان کر دیا، کہا عمر آپ جتنا زور لگانا چاہتے ہو لگا لو، جتنی طاقت ہے اپنی طاقت اپنی بہن پہ آزما لو، مگر ایک بات ذہن میں رکھو، دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں سے نہیں چھوٹ سکتا۔ عمر نے جب دیکھا کہ ایک عورت اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہے، کچھ ہے، میں بھولا ہوا ہوا، اس میں کچھ ہے جسے میں ناشنا ہوں، جسے میں بے خبر ہوں۔ خبر کب آتی ہے جب رسول اللہ کی غلامی کا پٹا گلے میں آتا ہے۔ جان کب لیتا ہے انسان؟ جب رسول اللہ کی قدموں میں جھک جاتا ہے۔ تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیری عشق نے بنائی میری زندگی شان۔ کہا بہن کیا کر رہی تھی؟ کہا قرآن پڑھ رہی تھی۔ مجھے نہیں سنا؟ نہیں۔ کیوں؟ ابھی تمہارے کپڑے یہ ناپاک ہے، ابھی تمہارا جسم صحیح نہیں ہے، جاؤ پہلے غسل کرو، کپڑے بدلو، پھر یہ کلام الہی سنایا جائے گا، اور پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرا دل مومن نہ ہونا۔ قرآن کہہ رہے ہیں الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان والوں پہ وہ وقت نہیں آیا؟ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ لمحہ نہیں آیا؟ کیا ایمان والوں پر وہ گھڑی نہیں آئی؟ کیا ایمان والوں پر وہ ساتھ نہیں آئی کہ ان کے دل اللہ کے ذکر
کا سیب موم بن جائے، نرم ہو جائے۔ جب آئے اپنے کپڑے بدل کر غسل کر کے اب جب نئے کپڑے پہن کر آئے تو حضرت سعید اور حضرت عمر کی بہن انہوں نے اپنے استاد کو بلایا کہ جو ایک کونے میں چھپ گئے تھے، جنہیں چھپا دیا گیا تھا کہ ہمارے استاد کی بے حرمتی نہ ہو۔ جب بلایا گیا کہا پڑھو، انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھنی شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ جب پڑھا قرآن نے اپنا کام تو دکھانا تھا، قرآن نے اپنا کام دکھانا تھا، جو اس کا کام ہے وہ تو دکھانا تھا۔ وہ جو نور بکھیرنے کے لیے آیا اس نے نور بکھیرا، عمر کے دل نے سمو لیا، اس سے نور کی کرنیں نکلی عمر کے دل میں، انہوں نے جگہ لے لی اور کلام الہی جو سارے کا سارا میرے نبی کی شان، میرے نبی کی عظمت، میرے نبی کا مقام اور مرتبہ بیان کر رہی ہے۔ جب قرآن پڑھا اب دل ایسا موم ہوا کہ آنکھیں برسنے لگی، آنکھیں برسنے لگی، آنکھوں نے وہ راز کھول دیا۔ اب عمر وہ پہلے والا عمر نہ رہا، اب غلامی مصطفیٰ میں آ کر غلام محمد بن گئے۔ اب دل بے قرار ہو گیا، کب وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھوں، کب وہ نگاہ مصطفیٰ دیکھوں، کب وہ زلف عنبری دیکھوں، کب وہ رمنا چلا کر سینہ دیکھوں، کب عبداللہ کے چمکتے ہاتھ دیکھوں، کب وہ پیاری عظیم جمیل جال دیکھوں جس جال کی رب تسمیہ آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان و عظمت مصطفیٰ، شان و عظمت اہل بیت۔ عمر نے کہا کہ اب ایسا کرو میری گلے میں یہ پٹا ڈالو، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اے تقدیر بدلنے والے، تو نے کس طرح عمر کی تقدیر کو بدل دیا، اور بدلی کب؟ جب میرے نبی کی دعا، جب میرے نبی کی دعا آسمان کی بلندیوں کی طرف ہو گئی، اجابت نے چھپ کر گلے سے لگایا۔ تبھی تو میرے امام احمد رضا نے کہا اجابت نے، قبولیت نے چھپ کر گلے سے لگایا۔ کس کو؟ بڑی ناز سے جب دعا جب حضور کی دعا آسمان کی بلندیوں کی طرف جا رہی تھی تو رب کی قبولیت نے اس میرے نبی کی دعا کو سینے سے لگا دیا۔ اب عمر گلے میں رسول اللہ کی غلامی کا پٹا ڈالے آ رہے ہیں۔ اب گردن ایسی نہیں، اب گردن ایسی تھی، اب نگاہیں دائیں بائیں نہیں اٹھتی، نگاہیں زمین پہ کھڑی ہوئی، ہاتھ اس طرح باندھے ہوئے ہیں، تلوار لٹک رہی تھی، کندھے کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ یہ تو عرب کا نشان ہے، دار ارقم جو بالکل حرم کعبہ کے بالکل ساتھ ہے۔ آج یہ ان کو پوچھو، وہ جانتے ہیں اس دار ارقم میں آقا جلوہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام ارد گرد حضور کے غلام نے رسول کا پٹا گلے میں ڈالے بیٹھے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ دیکھو بلال پیاری کی شان دیکھیں کہ رسول اللہ کے دروازے پر پہرا چوکیدار بن کے کھڑے ہیں۔ دروازے کی جھلکوں سے دیکھا آج کی یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، اس کے تیور ذرا بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں، گردن میں اس کندھے پہ تلوار کی لٹک رہی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں،
آیا نہیں، اسے بلایا گیا ہے، اور میرے نبی کا شعر بولا، ہمارے آقا کا شعر بولا، جس کے متعلق میرے حضور نے فرمایا حمزہ میرا چچا ہے، جو میرا بھی شعر ہے، میرے رب کا بھی شعر ہے، میرا بھی شعر ہے، میرے رب کا بھی شعر ہے۔ جناب حضرت عبد المطلب کا یہ فرزند ارجمند سیدنا عبد المطلب جو کعبہ کے متولی اور پورے قریش مکہ کے امام حضرت امیر حمزہ ان کے بیٹے ہیں، کہا بلال دروازہ کھول دو، اگر عمر نیت صاف لے گیا تو فاتحہ، ورنہ عمر کی تلوار بھی عمر کی ہوگی اور گردن بھی عمر کی ہوگی۔ اصل میں خون ہے عبد المطلب کا، ہم عبد المطلب کے ہم بنی ہاشمی ہیں نا، ہمارے خلقوں میں ہاشم کا خون ہے، گردن بھی عمر کی ہوگی، تلوار بھی عمر کی ہوگی۔ حضور نے فرمایا میرے چچا عبداللہ وہ آیا نہیں، بلایا گیا، اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ بڑے کرم کے بڑے نصیب کی بات ہے، جسے اپنا بنا لے، اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت، جسے آقا اپنا غلام بنا لے، اس سے بڑھ کر اور کیا اس کی قسمت۔ سبحان اللہ۔ آپ جب آئے نا، حضرت بلال نے دروازہ کھولا، بالکل دروازے کے سامنے ہمارے نبی جلوہ فرما تھے، سبحان اللہ، جن کا سراپا ہی گل ہے۔ قرآن کہہ رہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ہمارے نبی تو پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں کی چوٹی تک نور ہی نور ہے۔ جب اس سراپے پہ نظر پڑی عمر کی، جسم پر کب کبھی داڑھی ہوئی، لفظہ داڑھی ہو گئے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی شان ہے، میرے آقا کی عظمت۔ جو بھی آتا نا، پہلی بار دور کی بارگاہ میں آتا اور پہلی نظر اس کی حضور کے چہرے پہ پڑتی نا، تو اس پر کیفیت داڑھی ہو جاتی، اس کا جسم لرزتا، اس کا جسم لرزتا۔ حضور فرماتے کیوں ڈرتا ہے؟ میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کو خشک کر کے پکاتی تھی اور کھاتی تھی۔ کیوں ڈرتا ہے؟ کیوں کانپ رہا ہے؟ میں تو اس عورت کا، اس مائی کا بیٹا ہوں نا جو گوشت کو خشک کرتی، خشک کرنے کے بعد اس کو پکاتی اور پھر کھاتی۔ اللہ، میرے نبی پر اللہ نے یہ کرم فرمایا ہے۔ حضرت عمر آئے تو سیدھے قدموں میں گر گئے، سیدھے قدموں میں گر گئے۔ کس نے بتایا تھا عمر کو کہ قدم چومنے ہیں نبی کے؟ کس نے بتایا تھا کہ ان قدموں کو بوسہ دینا ہے؟ جن قدموں کے تلووں کو بوسہ اللہ کے عرش نے دیا، جن قدموں کے تلووں کو بوسے جبریل نے لیے، حضرت عمر بھی لینے لگے، قدموں میں گر گئے، قدموں میں سر رکھ دیا۔ میرے نبی نے اسلام اٹھایا، حضور نے اٹھایا، اور صرف اٹھایا ہی نہیں، سینے سے لگایا۔ سینے سے لگایا، سبحان اللہ، اس مقام پہ پہنچایا۔ جبریل بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، عمر وہ شان والا ہے، عمر وہ عظمتوں والا ہے، عمر وہ مقام والا ہے، عمر وہ مرتبے والا ہے کہ زمین سے بڑھ کر آسمان کی بلندیوں پر اس کے نام کے نعرے لگے۔ زمین سے بڑھ کر آسمان کی بلندیوں پر اس کے نام کے چرچے ہو رہے، زمین والوں سے بڑھ کر آسمان والے عمر کو پہچان۔
ایک دن میرے نبی سبحان اللہ صبح کا وقت تھا، مدینہ کا صبح ہی بڑا سہانا ہوتا ہے، مدینہ پاک کا صبح دیکھنی ہو پھر مزہ ہی عجیب ہے۔ ہر ملک کی صبح ہوتی ہے، ہر شہر کی صبح ہوتی ہے، ہر قریہ کی صبح ہوتی ہے، ہر دیہات کی صبح ہوتی ہے، مگر میرے نبی کے مدینہ کی جو صبح ہوتی ہے وہ نورانی ہوتی ہے۔ یہ سے پوچھو مجھے حسین سما ہوتا ہے کہ جب اس طرح ایک عاشق اپنے محبوب کے لیے بازو کھولے کھڑا ہوتا ہے نا، وہ جب اور بھی اس طرح کھلائی بھی ہے کہ وہ مدینہ کو اپنے بغل میں لیے گئی ہے، اور ایسا محسوس ہے کہ وہ عاشق جبل اور یہی کہہ رہا ہے جیسا کہ پیر مہر علی شاہ نے فرمایا تھا، مہر علی شاہ تم پھرے ہوگا سی مہر علی شاہ پھرے ہوگا سی، اج کل سونا آگا لگسی، اج کل سونا آگا لگسی، آسان خوشیاں تیگم جاسی، دل سے کس طرح ملوں گا کیسے محبوب سے، ملوں گا کیسے آقا سے، کہتے ہیں مل سکتا کر لمیاں بہان دل لگنا بے پناہ جتنا مہندی نہیں ملی صلی اللہ ذوالجلال۔ برادر کی وقار صبح کا وقت تھا، آقا دو جہاں نے دیکھا عمر بھی بیٹھے ہیں، عجیب وقت تھا کہ ایک عمر بیٹھے تھے، صدیق اکبر بیٹھے تھے، سیدنا عثمان بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا یارو آج جی چاہ رہا ہے چلو جبل احد کو چلتے چلتے، عجیب سبحان اللہ پیار ہے نا جبل احد کے ساتھ۔ فرمایا میری یارو آج جی چاہ رہا ہے کہ چلو احد پہاڑ۔ آقا جب چلتے نا اپنے ہاتھ کی دائیں اپنے ایک ہاتھ مبارک کی انگلیاں ابو بکر کے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالے تھے، میرے نبی کے اپنے یاروں سے محبت کا یہ تقاضا، یہ مطلب اپنے دوسرے ہاتھ مبارک کی انگلیاں عمر کے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالے تھے، اس طرح حضور کا رہے ہوتے ہیں ہمارتی جس طرح آج ہم اس طرح کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن ہم قبر سے بھی اسی طرح اٹھ کر معاشر کے میدان میں چلے، میرے ایک طرف ابو بکر ہو گئے، میرے ایک طرف عمر ہو گئے، اور پوری دنیا کائنات ہمارے پیچھے ہوتی ہے۔ حضور جا رہے ہیں، حضرت عثمان پیچھے حضور سبحان اللہ، آپ یاران نبی حضور کے مچلتے جا رہے ہیں، آقا اپنے غلاموں کو دیکھ کے خوش ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ احد شریف کا پہاڑ آ گیا، احد شریف کا پہاڑ آ گیا، اور عمر حضور کی ایک طرف، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کی ایک طرف، حضور جبل احد پہ آپ قدم رکھا نا، حضور احد کی طرف اوپر چڑھنے لگے، اور پہاڑ کی طرف چڑھنے لگے، اس پہاڑ کو وجد آ گیا، اس پہاڑ کو وجد آ گیا کہ اس کرم کے کہاں تھا کامل، وجد کیوں آیا اس کرم کے کہاں تھا قابل، یہ حضور کی بندہ پروری ہے کہ میں تو مٹی تھا، میں تو چٹان تھا، میرے اندر تو پتھر تھے، میرے اندر تو روڑے تھے، اے محبوب کبریا تو نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ حضور نے قدم رکھا نا، اس کو فجر آ گیا، لفظہ تاری ہو گیا، حضور نے اپنا ہاتھ اپنا پاؤں بارے اس کے دل پہ رکھا، میرے نبی کو علم میں دل گئے کہاں پہاڑ کا، پوچھو کسی سجدان سے تو نہیں بچا سکے گا، مگر میرے نبی جانتا ہے کہ دل کہاں میرے عاشق، میرے نبی کو معلوم ہے، میرا نبی جانتا ہے، میرا نبی جانتا ہے کہ میرے عاشق کا دل کہاں، کیوں؟ سید امام احمد رضا فرماتے دل ہے وہ دل آقا جو تیری یاد سے معمور رہا، یہ نہ سمجھو کہ جو گوشت کا لوکڑا ہے یہ دل ہے، ٹھیک ہے یہ ہے دل، مگر حقیقت میں دل وہ ہے کہ قلب المومن عرش اللہ تعالی، بندے مومن کا دل اللہ کا، وہ عرش کا بندہ ہے،
سید امام احمد رضا فرماتے دل ہے وہ دل، آقا تو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر، آقا جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر، آقا جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے اپنا پاؤں مبارک رکھا نا، کہا ٹھہر جا، وہاں ٹھہر جا، رک جا، تو جانتا نہیں ہے سبحان، تجھ پہ ایک نبی کھڑا ہے، سید الانبیاء، سید المرسلین، تجھ پہ ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، دو شہید کھڑے ہیں، سبحان اللہ، کہا کہ دو شہید کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر تھے اور ایک حضرت عثمان ذوالنورین تھے۔ حضرت عمر بھی شہید ہوئی ہے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، حضور نے پہلے ہی فرما دیا کہ یہ دونوں شہید ہیں۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی نگاہ کہاں سے کہاں تک سبحان اللہ، دیکھتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو کچھ میری آنکھ دیکھتی ہے تمہاری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ برادرانی سی بات، حضرت عمر جنہیں اتنا بڑا مقام جو ملا وہ عشق رسول کے صدقے ملا سبحان ہے۔ اللہ، آخری بات کہہ کر میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر کی عشق کی کتنی بلندی ہے۔ ایک دن ایک یہودی کا اور ایک کلمہ گو مسلمان کا جو اپنے آپ کو مومن کہلاتا تھا منافق، جھگڑا ہو گیا۔ مومن جو کلمہ پڑھتا ہے وہ دل سے پڑھتا ہے، منافق جو کلمہ پڑھتا ہے اوپر سے پڑھتا ہے۔ بے شک، بے شک، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پہلے تو آتے ہی نہیں تھا منافق کہ حضور یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہودی کہتا ہے یا تمہارے نبی، میں نے کلمہ نہیں پڑھا تمہارے نبی کا، مگر میں جانتا ہوں تمہارا نبی عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، اس لیے آپ چلو۔ منافق کہتا نہیں جانا، جانتا تھا، علم تھا کہ پانی کا پانی ہو جائے گا، دودھ کا دودھ ہو جائے گا۔ آخر گیا حضور کی بارگاہ میں، میرے نبی نے دونوں کے بیانات سنے، اس یہودی کے بھی اس منافق کی بھی، اور آقا نے دونوں بیانوں کو سن کر جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ یہ یہودی ٹھیک ہے، اسی کا اس منافق کے تیور بدل گئے، چھینب جبیں ہو گیا، میرے خلاف فیصلہ ہوا، میرے خلاف فیصلہ ہوا۔ باہر نکلا بڑا لال پیلا سرخ چہرہ، غصے میں داغ پیلا، کہنے لگا نہیں اب جاتے ہیں عمر کے پاس، اب عمر کے پاس جاتے ہیں، عمر جو فیصلہ کرے گا وہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن کہہ رہے نا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ حضور کے غلام ہے نا کہ صحابہ یہ کافروں کے بڑے سخت ہیں۔ اس نے سمجھا کہ یہ عمر اس یہودی کے خلاف فیصلہ کریں گے، کیوں یہودی کافر ہے، میں تو کلمہ تو پڑھتا ہوں۔ آخر اس نے کہا میں کمال انسان ہے، جب تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا اب عمر کے فیصلے کی ضرورت کیا ہے؟ اب عمر کے فیصلے کی کیا ضرورت؟ خیر اس نے کہا نہیں جانا ہے، چلو چلتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا نا حضرت عمر کا، سبحان اللہ، میرے نبی کا زمانہ ہے نا۔ عمر کے دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور عمر آئے، کہا کیا بات ہے؟ وہ منافق تو نہیں بولا، وہ یہودی بولا کہ حضور عمر ہمارا آپس میں جھگڑا تھا، تنازع تھا، کچھ اختلاف تھا، زمین کا تنازع تھا یا کوئی اور تنازع تھا، ہم تمہارے
نبی کے پاس ہے، تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا، مگر یہ تمہارا کلمہ پڑھنے والا نہیں مانتا۔ آپ اس کی درجے کا فرما کیا بات ہے؟ میرا فیصلہ مانتا ہے؟ جی مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے۔ میں اچھا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں، میں فیصلہ کرتا ہوں، رک۔ عمر گئے، گھر میں تلوار لی، فرمایا کلمہ پڑھنے والے ذرا سیدھا ہو جا۔ عمر کی تلوار فضا میں لہرائی اور اس منافق کی گردن پہ آئی، تن سے گردن کو جدا کر دیا، گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ اب ان منافقوں کی گروپ کو، ان منافقین کی جماعت کو خبر ہوئی عمر نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا۔ وہ دوڑے حضور کی بارگاہ میں، دیکھو جی ایک مسلمان کو قتل کر دیا، ایک کلمہ گو کو کلمہ قتل کر دیا، ایک نمازی کو قتل کر دیا، ایک کعبے کے حاجی کو قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ آگے عمر نے قتل کر دیا، فرمایا بلاؤ عمر۔ کیا فرمایا؟ بلاؤ عمر کو، بلاؤ۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضور کا قاصد گیا، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، جھوم کے آنا تھا نا، اپنی قسمت سے ناز کرتے آئے، مجھے حضور کی بارگاہ سے بلاوا آیا، سر جھکائے دل بند کرتا ہوا آنا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا؟ اس طرح نگاہیں جھکی ہوتی ہیں اور اس طرح ہاتھ باندھے حضور کی بارگاہ میں اس طرح دوزان ہو کر بیٹھتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا۔ حضور نے فرمایا عمر لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، آقا غلام حاضر۔ عمر تم نے اس فلاں کو قتل کیا؟ جی یا رسول اللہ میں نے کیا۔ کیوں؟ آپ ذرا بول رہے ہیں۔ اس وقت حضرت عمر بولے فلا وربک، قرآن بھی وہی لفظ دہراتا ہے، یہ حضرت عمر کے الفاظ سے، فلا وربک، قسم محبوب مجھے تیرے رب کی، قسم محبوب مجھے تیرے رب کی، فلا وربک لا یؤمنون، اللہ کے رسول وہ مومن نہیں تھا، وہ ایماندار نہیں تھا۔ عمر تیرے رب کی قسم یاد کر رہا ہے، وہ بے ایمان تھا، وہ کافر تھا، وہ مومن نہیں تھا۔ اے اللہ کے رسول مجھے تیرے رب کی قسم۔ ابھی یہ جملے حضرت عمر کے زبان سے نکلے، یہی جملے حضرت جبریل نے کہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی جملے بولے کون لے کر آگئے؟ بولے بلند آواز کھول کر بولو، کھول کر بولو، کون لے کر آئے؟ جبرائیل لے کر آئے۔ کیا اللہ فرما رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے امین جو تیرا کیا ہوا فیصلہ قبول نہیں کرتا، میں رب بھی کہہ رہا ہوں وہ مومن نہیں ہے، وہ بے شک نمازیں پڑھے، بے شک کعبے کے طواف کرے، میں رب اعلان کر رہا ہوں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے معلوم مجھے تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں تھا، عمر نے جو کیا حق کیا، بولو جو کچھ کیا۔ یہ ہے وہ عمر جو نبی کے عشق میں اس طرح ڈوبا ہوا تھا کہ ذرا سی بھی بات حضور کے متعلق، حضور کی اہل بیت کے متعلق گوارا ہی تھی۔ انشاءاللہ پھر موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ منافق ایک اور منافق کو گردن سے پکڑ کر
اٹھا کر زمین پر کیوں پٹھایا؟ ایسا پٹھایا زمین پر اس کی یہ جو تھے نا یہ پسلیاں یہ بھی دائیں ہو گئے. برادرانی صدقات اللہ رب العزت ہم سب کو آقا دو جہاں کی سچی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں دو جمعے